بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ مسکرائی، او ناشتہ کیا ہے یا نہیں؟ ہاشمی صاحب جاگ رہے ہوں گے تو ان کی مزاج پرسی بھی کر لو۔ ہاشمی صاحب اس وقت سو رہے تھے، مگر ناشتہ کرنے کے بعد پھر دیکھا تو وہ اٹھ چکے تھے۔ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، مگر ڈاکٹر کے مشورے پر انہوں نے ایک دن آرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے ان سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور 10 منٹ بعد اٹھ کے آ گیا۔ شادو کی قسم نے اچانک مجھے یاد دلایا تھا کہ میرے مستقبل کے لیے اس امتحان کی کتنی اہمیت ہے۔ ڈیٹ شیٹ کے مطابق میرا آخری پرچہ امتحان شروع ہونے کے 20 دن بعد تھا۔ میں نے حساب لگایا کہ 22 دن بعد میں شادو سے ملنے جاؤں گا تو کیا دن ہوگا۔ پیدل چلتے ہوئے میں خیالات میں اتنا محو تھا کہ مجھے گرد و پیش کی خبر ہی نہ تھی۔ میں اس وقت چونکا جب ایک گاڑی نے میرے بالکل قریب آ کے بریک لگائے۔ سڑک پر ٹائروں کی رگڑ سے چیخ سی پیدا ہوئی۔ میں بے اختیار ایک طرف ہو گیا، پھر گاڑی کا دروازہ کھلا۔ پولیس کی وردی میں اترنے والے کو دیکھ کر میرا چونکنا اور خوفزدہ ہو جانا ایک فطری رد عمل تھا۔ پولیس تھانے اور کچہری کے چکر سے مجھے وقتی طور پر نجات مل گئی تھی اور مجھے قانون کی گرفت سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، مگر لا قانونیت کے علم بردار اور جنگل کے قانون کے پیروکار اس معاشرے میں فرعون بے سماں بنے ہوئے تھے۔ ان سے خدا کے سوا مجھے کون بچا سکتا تھا؟ سب انسپکٹر کے عہدے کا وہ شخص سیدھا میری طرف آیا تو یہ شک بھی نہ رہا کہ میرا ڈر بے سبب ہوگا۔ اسے جہاں اترنا تھا وہیں اس نے ٹیکسی روکی تھی، اور اگر وہاں میں موجود تھا تو میرے علاوہ بھی لوگ تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے کسی شادو سے عشق نہیں کیا تھا، اس عشق میں کسی شاہ جی کی غیرت کو نہیں للکارا تھا، اس کی بدمعاشی کے غرور کو سر عام تماشائے ذلت نہیں بنایا تھا، اور اس کے جرائم میں شریک اور ناجائز آمدنی میں برابر کی حصہ داری پولیس سے پنگا نہیں لیا تھا۔ چنانچہ چونکنے والا صرف میں تھا، مگر یہ تو صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ دوسرے لمحے میں اسے نظر انداز کر کے چل پڑا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا۔ او بھائی جی، 1 منٹ بعد تو سنو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ اس کے غیر تھانے دارانہ لہجے اور رویے پر غور کرنے سے پہلے اس کی آواز سنتے ہی مجھے سب یاد آ گیا، اور میں نے خفت کے ساتھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے مجھے آنکھ ماری۔ لو یار، تم بھی کمال کے بندے ہو۔ میں نے اتنی دور سے دیکھ کے تمہیں پہچان لیا کہ یہ تو اپنا ناصر بابو ہے۔ پیدل کیوں جا رہے ہو؟ میں نے ہنس کے کہا، اس لیے کہ ابھی تک میں نے اپنی گاڑی نہیں خریدی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ ضرورت بھی کیا ہے، اپنی ہیں یہ ساری گاڑیاں جو سڑک پر نظر آ رہی ہیں، بس تم پسند کرو اور دیکھو میرے ایک اشارے پر رکتی ہے یا نہیں۔ ہم کوئی کچے یا جعلی تھانے دار ہیں؟ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ بالکل نہیں، اصلی تے بڑے تھانے دار ہو تم۔ تھانے دار کا ہر جاننے والا تو تھانے دار نہیں ہوتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہوتا ہے جی، آپ کو کیا معلوم، ہماری طرح واسطہ پڑے تو پتہ چلے گا۔ تھانے دار محمد نذیر عرف جیرے بلیڈ نے اسے ڈانٹ لگائی۔ اوئے، تم سے پوچھا ہے کسی نے؟ آگے دھیان رکھو اور گاڑی چلاؤ۔ گاڑی نے چند جھٹکے لیے اور اس کا انجن بند ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے انجن پھر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہا۔ نیچے اتر کے اس نے بونٹ کھولا اور خرابی تلاش کرنے لگا۔ جیرے کی صورت پر ناگواری کے جذبات عیاں ہو گئے۔ بہت چلاک ہو گئے ہو حرامی۔ آؤ یار، وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دوسری گاڑی پکڑتے ہیں۔ یہ تو اب ٹھیک ہوگی نہیں جب تک ہم بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سب معلوم ہے مجھے، وہ بولا۔ گاڑی سے اتر کے اس نے ٹیکسی کا دروازہ لات مار کے بند کیا۔ اوئے، کیسی گاڑی لے کر آ گئے ہو سڑک پر؟ انجن ہے اس میں؟ ٹیکسی ڈرائیور معصوم اور مظلوم بن گیا۔ سر جی، ابھی 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی۔ گاڑی چلتی ہے تو خراب بھی ہو جاتی ہے، مشین ہے نا جی۔ اچھا، یہ تو آج ہی معلوم ہوا۔ اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ کب لیا تھا؟ پاکستان بننے سے پہلے۔ دکھاؤ اپنے کاغذات، جیرے نے گررا کے کہا۔ ڈرائیور کی شکل اتر گئی۔ کاغذات تو پورے ہیں جی۔ میں نے کہا، چلو نذیر صاحب، چھوڑو اس غریب کی جان۔
اس کی تو بہنی ہی غلط ہو گئی۔ جیرا میرے ساتھ چلنے لگا۔ او بھائی جی، پولیس کے فرائض میں مداخلت کرنا بھی جرم ہے، کیا سمجھے؟ میں نے ہنس کے کہا، بالکل سمجھ گیا، بیچارے کو کرایہ تو ملا نہیں، کرایہ ہم سے کرایہ لے گا؟ بھائی جی، کرایہ تو ہم لیتے، اس سے تمہاری وجہ سے 100 روپے کا نقصان ہو گیا۔ صبح صبح وہ بولا۔ وہی ٹیکسی زوم سے ہمارے پاس سے گزر گئی۔ میں نے کہا، اس نے ٹھیک کہا تھا کہ 2 منٹ رک جاؤ۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہم 2 گھنٹے بیٹھے رہتے، ناصر صاحب، تو گاڑی 2 گھنٹے وہیں کھڑی رہتی۔ وہ لگا رہتا خرابی تلاش کرنے میں یا چلا جاتا کسی مکینک کے تلاش میں۔ خرابی کوئی نہیں تھی۔ انہوں نے یہی طریقہ نکال لیا ہے کہ مفت کی بگار سے بچنے کا، انجن کو کرنٹ دینے والا کوئی تار بیچ سے کاٹ کے ایک سوئچ لگا لیتے ہیں۔ سوئچ آن رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے، آف کرتے ہیں تو بند۔ ویری گڈ، اچھا توڑ نکالا ہے، یہ بھی ضروری ایجاد کی ماں ہے۔ تمہیں معلوم تھی یہ بات تو اسے بتاتے، کیا فائدہ؟ وہ ہاتھ جوڑ کے انکار کرتا، کہتا کہ ایسی بات ہو تو آپ کا جوتا اور ہمارا سارا سوئچ خفیہ جگہ پر لگاتے ہیں جسے مکینک ہی تلاش کر سکتا ہے، پھر بھی جرمانہ تو وصول کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر کاغذات میں گڑبڑ ہوتی ہے، کاغذات ٹھیک ہوں سارے تب بھی گاڑی میں کوئی خرابی ضرور نکل آتی ہے۔ بریک لائٹ کام کیوں نہیں کرتی؟ اشارے کی لائٹ کیوں خراب ہے؟ میں نے کہا، تم جانتے ہو یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ تمہاری وہ بہن ہے، غالباً وہ غلط نہیں کہتی، جس دن پکڑے گئے۔ او بہو جی، بور مت کرو صبح صبح، ابھی تک تو کسی نے پکڑا نہیں۔ کوئی پکڑا جاتا ہے یہاں، اور جو پکڑا جاتا ہے وہ چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی تھانے میں 2-4 دن گزار کے، کبھی 4-6 مہینے جیل میں کاٹ کے۔ سب کو بچانے والا اللہ کے بعد قائد اعظم کا فوٹو ہے جو روشنی میں دیکھنے سے نظر آتا ہے، ورنہ کونے میں 100 یا 500 کا ہنسا دکھائی دیتا ہے۔ تم جن کے حصے کا مال کھا رہے ہو، انہیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ باہر کا کوئی آدمی اندر آ گیا ہے۔ مال کم ہو تو پتہ چلتا، پانی کا گڑھا خالی دکھائی دیتا ہے، مگر سمندر کبھی خالی نظر آ سکتا ہے؟ وہ بولا، پولیس کے افسر بھی مانتے ہیں کہ محکمے میں چند کالی بھیڑیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے بھائی جی کہ چند سفید بھیڑیں شاید ہوں گی، باقی سب کالی ہیں۔ ان میں ہم جیسی کالی بھیڑ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں یقین تو ادھر کھڑے ہو کے دیکھو، مداری کا کھیل۔ وہ بولا۔ ہم ایک چوک سے گزر رہے تھے، اس نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ٹرک کو روک لیا۔ وہ سریا لاد کے لے جا رہا تھا۔ سریے کی لمبائی ٹرک کی لمبائی سے زیادہ تھی، چنانچہ پچھلی طرف سے سریے خطرناک انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے اور جھٹکوں سے جھول رہے تھے۔ یہ قانون کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ میں کچھ فاصلے پر ایک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سائن بورڈ کے نیچے رک کر تماشا دیکھنے لگا۔ ٹرک ڈرائیور اور اس کا معاون نیچے اتر آئے اور چند منٹ میں مکا کے مذاکرات ختم ہوئے تو ٹرک پھر روانہ ہو گیا۔ جیرے نے ایک موٹر سائیکل روک لی، اس پر 3 لڑکے سوار تھے۔ تیسرا شکار ایک کم عمر لڑکی تھی جو نئی کار چلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی نسبتاً عمر رسیدہ خاتون غالباً ماں تھی اور انسٹرکٹر کے فرائض بھی انجام دے رہی تھی۔ لڑکی کار چلانا سیکھ رہی تھی، مگر اس کی عمر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کم تھی۔ دور سے ماں بیٹی کی پریشانی دیکھ کے میں نے دخل اندازی کا سوچا، مگر اتنی دیر میں وہ جرمانہ ادا کر کے رخصت ہو گئیں۔ 15-20 منٹ میں پولیس کی ایک جیپ گزری تھی جس میں کوئی بڑا افسر جا رہا تھا۔ جیرے نے اسے سلیوٹ کیا۔ موٹر سائیکل پر ایک ٹریفک سارجنٹ بھی گزرا۔ جیرے نے ہاتھ ہلایا تو جواب میں اس نے بھی سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ ٹریفک کے رش میں اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ جیرے کی صورت پر غور کرتا۔ کیا خیال ہے چلیں؟ میرے قریب آ کے اس نے مونچھوں کو تاؤ دیا جو سرے سے موجود ہی نہیں تھیں۔ گزارے لائق آمدنی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، گزارا تو کسی کا بھی نہیں ہوتا، آمدنی کتنی بھی ہو۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ بات تو 16 آنے سچ ہے، مگر ابھی میں گزارا کر رہا ہوں بھائی جی۔ دیکھو نا، ایک کچے تھانے دار کے پاس بھی موٹر سائیکل تو ہونی ہی چاہیے، کانسٹیبل بھی سائیکل پر نہیں پھرتا۔ میں نے کہا، اکثر تھانے داروں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں ایسی شاندار کہ شام کو فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں تو خاندانی صنعت کار لگتے ہیں، مگر ڈیوٹی کے لیے تھانے داری کی سواری موٹر سائیکل ہے۔
میں نے تنگ آ کے کہا یہ سب مجھے سنانے کا فائدہ؟ وہ بھائی جی آپ نے ہی گزارے والی بات کی تھی، ابھی 200-400 روز پر ہی گزارا کر رہے ہیں نا، آدھے گھنٹے میں اپنا کام ہو جاتا ہے، تو لالچ میں نہیں پڑتے، بندے کو قناعت کرنی چاہیے، ورنہ 2-4 ہزار بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے کیوں روکا تھا مجھے؟ دراصل آپ سے ملاقات تو ایک بار ہی ہوئی ہے، وہ بولا، لیکن میں تو اسی دن ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ بندے ہو شریف، غلطی سے ادھر پہنچ گئے تھے یا وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا آپ کا دوست رئیس؟ آپا جی نے بھی بعد میں مجھے بتایا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ کچھ اور کیا؟ مطلب یہ کہ شوقینی کا نہیں تھا؟ وہ بولا بعد میں تمہارے یار نے مجھے ساری بات بتائی، رئیس بعد میں بھی ملنے گیا تھا تم سے؟ میں نے کہا ہاں 2 بار ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایسی مٹی کا بنا ہوا ہے جس سے رب نے ہمیں بنایا تھا، پتہ نہیں تم جیسے آدمی کی اس سے دوستی کیسے چل رہی ہے۔ ٹھیک سمجھا تم نے، اس کی اور تمہاری دوستی بھی اچھی چل سکتی ہے اور دشمنی بھی۔ میں نے تلخی سے کہا تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ حیران ہوا، کہاں ہے؟ مجھے کیا معلوم، یہ بات تو میں تم سے پوچھنے والا تھا۔ میں نے کہا دراصل وہ مجھے چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ وہیں کہاں؟ شاہ جی کے پاس۔ میں نے کہا تم جانتے ہو شاہ جی کو؟ رئیس نے سب بتا دیا تھا تمہارے اور اپنے بارے میں اور شادوں کے بارے میں۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا، تمہیں رئیس نے اس شخص کے بارے میں بھی بتایا ہوگا، وسیم کے بارے میں؟ اس کے متعلق مجھے پہلے ہی سب معلوم تھا بھائی جی، رئیس نے یہ بتایا کہ اس سے تمہاری دشمنی ہے، تم قتل کرنا چاہتے ہو اسے۔ لا حول ولا قوت۔ میں نے کہا رئیس جیسے نادان دوست ہی قتل سے پہلے پھانسی کے تختے پر پہنچا دیں گے، مجھے قاتل آزاد ہے۔ اس نے ایک نہیں 2 قتل کیے تھے، ایک میرے دوست کا جو میرا ہم نام تھا اور دوسرا اس کی ماں کا۔ اس نے میرے دوست کے مکان پر قبضہ کر لیا، اسے یتیم قرار دے کر، رشوت دے کر اور سب سے جھوٹ بول کر اسے یتیم خانے میں داخل کرا دیا اور بعد میں مروا دیا۔ اس کی ماں کے زیور گہنے سب چھین لیے اور اسے بیچ دیا، بعد میں مار کے اسی مکان میں گاڑ دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا یہ سب جان کے۔ میں نے بھی رئیس سے کہا تھا کہ ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ قانون بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس کا بہنوئی پولیس انسپکٹر تھا، آج کل SHO ہے۔ میں نے کہا میں نے شور شرابہ کیا تو اس نے مجھے ہی بند کرا دیا اور تھانے میں میرا وہ حشر کیا جو مجھے آج بھی یاد ہے، لیکن سزا تو ملنی چاہیے اسے۔ جیرے نے کہا مجھے بھی اس کے ساتھ اپنا حساب برابر کرنا ہے۔ اپنی بہن کا حساب؟ نہیں، اس کے معاملات مجھے کیا، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اپنی مرضی سے لوٹ کے آ گئی، کاروبار میں گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بھائی جی ایک تھانے دار شکار کی تلاش میں سڑک پر ٹہلتا ہوا تو اچھا لگتا ہے، اتنی دیر تک جوتیاں چٹکھاتا اچھا نہیں لگتا۔ تم کہاں جا رہے ہو آخر؟ میں نے کہا میں بینک جاؤں گا پہلے، پھر اپنے گھر۔ کوئی جلدی نہیں ہے تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، 350 ابھی ملے ہیں، ہو جائے کوئی موج میلہ۔ وہ ہنسا۔ اس جیسے شخص کو یہ بتانا مناسب نہیں تھا کہ میری جیب میں پورے 50,000 ہیں جو میں نے زر ضمانت جمع کرانے کے لیے رکھے تھے، مگر ضمانت داخل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو یہ رقم مجھے واپس بینک اکاؤنٹ میں ڈالنی ہے۔ میں نے کہا بس ایسے ہی چند منٹ کا کام تھا، تو چلو پہلے کام کر لو اپنا۔ وہ بولا پھر چائے پیتے ہیں بھائی جی، کسی فرسٹ کلاس جگہ بیٹھ کے۔ میں نے بینک میں 50,000 جمع کرائے تو وہ بہت حیران ہوا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا رقم کسی نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے لیے دی تھی، یہ وہی رقم ہوگی جو تم نے اپنی اور رئیس کی نقد ضمانت دینے کے لیے نکلوائی تھی۔ اس نے سارا ہلا کے کہا تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ رئیس نے بتایا ہوگا۔ ہاں جی، یاروں سے کچھ چھپایا نہیں چاہیے۔ وہ بولا میں نہیں، رئیس ہے تمہارا یار، میری تو تم سے یہ دوسری ملاقات ہے اور سچی بات یہ ہے کہ میں رئیس کی اور تمہاری ہیرا پھیری، چکر بازی اور بدماشی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی جی پسند کون کرتا ہے؟ اس نے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ریستوران کا رخ کیا۔ پسند تو ہم بھی نہیں کرتے، جو کام برا ہے وہ برا ہی رہے گا، لیکن اچھائی بھی سب کو کیسے راس آ سکتی ہے؟ دنیا میں سارے اچھے لوگ ہوں یہ تو ناممکن ہے، کچھ فرشتے ہوں گے تو کچھ شیطان، کچھ انسان تو کچھ حیوان، کچھ خوبصورت تو کچھ بدصورت۔ ایک پرسکون سرد گوشے میں بیٹھ کے میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے،
پرسوں سے میرا امتحان شروع ہو رہا ہے اور مجھے تیاری کرنا ہے، اس لیے جو کہنا ہے جلدی کہو۔ یہ جو وسیم ہے نا بھائی جی، یہ بڑا ہے، اس نے بڑی روانی سے اسے ایک ناقابل بیان گالی دی۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا، ذرا آہستہ، آس پاس شریف لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ صرف ہم بدماش ہیں اور باقی سارے شریف ہیں؟ صورت سے ہم زیادہ معزز لگتے ہیں، چہرے دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی لوگ مجھے اصل تھانے دار اور تمہیں کسی بہت بڑے اور اونچے خاندان کا سمجھ رہے ہوں گے۔ خیر بھائی جی، مطلب کی بات کرتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، پورے 50,000 کا۔ آپ تو سیانے بندے ہو، اندازہ کر لیا ہوگا کہ مجھے شوق ہے پولیس میں جانے کا، خدمت خلق کے لیے نہیں، کمائی کے لیے بھی نہیں۔ کمائی تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، اگر موقع ملے پولیس کی نوکری کے بغیر ہی گزارا ہو رہا ہے۔ اچھا گزارا ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ پولیس کی وجہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور اختیارات بھی اتنے ہوتے ہیں کہ آدمی چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، مثلاً بے گناہوں کو پکڑنا، دشمنوں کی ایسی تیسی کرنا۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ تو سب ہی کر رہے ہیں جی، میں بھی بندہ بشر ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال بنانے کا شوق نہیں تھا۔ کوٹھی کار، کیش کاروبار اور کڑیاں، یہی ہے لائف۔ 5 کاف اپنے بھی تھے، کاف مشہور تھے اب تک، کنگھی، کچھ کڑا کرپان اور کیس، وہ سب پرانی باتیں ہیں بھائی جی۔ وہ بولا، خدا گنجے کو ناخر نہیں دیتا۔ لو جی، سارے پیسے والے گنجے ہی ہوتے ہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ مال آیا تو بال گئے۔ وہ بولا، لیکن میرا معاملہ کچھ اور بھی تھا، میں عیش ضرور کرتا مگر اس کے ساتھ ہی میں چاہتا تھا کہ میں کچھ کام بھی کروں۔ معلوم تو آج بھی ہے مجھے کہ کون کیا حرامی پن کر رہا ہے۔ پولیس میں رہ کے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ کون ملک سے غداری کر رہا ہے، کون ماؤں بہنوں کو بیچ رہا ہے، کون فرشتوں کے روپ میں شیطان ہے۔ یہ جو معزز ڈاکو اور چور لٹیرے بنے ہوتے ہیں، قوم کے لیڈر اور محافظ، ان سے بھی نمٹتا۔ تم کیسے نمٹتے؟ تمہیں فرصت ہی نہ ملتی، اور جو پڑا ہو کوٹھی کار، کیش کاروبار اور کڑیوں کے چکر میں، اس کا دھیان کسی اور طرف جاتا بھی نہیں۔ یہ فضول بات ہے، میں نے کہا۔ نہیں بھائی جی، ایسا نہیں ہے۔ وہ بولا، مال تو بہت مل جاتا ہے چھوٹے چوروں سے۔ آپ نے دیکھا ابھی 15 منٹ میں 350 کن سے کمائے تھے میں نے۔ وہ ملک اور قوم کے نہیں، سب اپنے دشمن تھے۔ وہ جو 3 لڑکے موٹر سائیکل پر تھے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو خود ہی مرتے نا، اور وہ 14 سال کی لڑکی جو کار چلانے آ گئی تھی، ایسی ٹریفک میں نقصان ہوتا اس کی گاڑی کا۔ میں نے کہا، جان دوسرے کی بھی جا سکتی تھی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ قانون کی خلاف ورزی پر میں نے ان سے جرمانہ وصول کر لیا، یہ نہ لیتا کوئی اور لے لیتا، چلان ہوتا تو عدالت وصول کرتی، مگر سرکاری خزانے میں شاید پھر بھی ایک پیسہ نہ جاتا۔ پتہ ہے وہاں بھی بڑا گھپلا ہوتا ہے۔ خیر بھائی جی، یہاں تو ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر گلی محلے میں، سڑک پر اور بازار میں چھوٹے چور ہیں، 2 نمبر مال بیچنے والے، ملاوٹ کرنے والے، دھوکے باز اور جیب کترے، رشوت خور اور ناجائز کام کروانے والے۔ ان سب کی سزا یہی ہے کہ ان کو پکڑو، ان کی کمائی چھین لو یا آدھی کر لو۔ ان کو نہ پکڑا جا سکتا ہے اور نہ سب کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو بڑے مجرم ہیں، ان کا کھانا خراب کرنا ضروری ہے۔ تمہاری اس عجیب و غریب فلسفے کے مطابق بڑے مجرم کون ہیں؟ میں نے کہا، اور تم ان کا کھانا خراب کیسے کر سکتے ہو؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ جو نوجوانوں کو منشیات کا عادی بنا رہے ہیں، قومی قرضے ہڑپ کر رہے ہیں، ملکی خزانے کو کھا رہے ہیں، ہماری پیداوار دشمنوں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں اور پیسہ باہر کے بینکوں میں ڈال رہے ہیں، پاکستان کا نام ساری دنیا میں بدنام کرنے والے بے ایمان تاجر اور بردہ فروش، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والے، نقلی دوائیں بنانے والے اور دشمنوں کے ایجنٹ۔ اب میں اس کی باتوں میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دشمنوں کے ایجنٹ؟ کون سے دشمن؟ پاکستان کے دشمن اور کون؟ اور مسلمانوں کے دشمن۔ ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ میں اس غیر سنجیدہ، حال مست، بظاہر عیش کوش نظر آنے والے، بے وقوف اور جاہل سمجھے جانے والے نوجوان کے جذبات اور اس کی سوچ سے بے حد متاثر ہوا۔ کیسے ہوگا ان کا خاتمہ؟ یہ مشکل سوال ہے بھائی جی، لیکن میرا خیال ہے کہ ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ قانونی طریقے سے ذرا مشکل ہے، کیونکہ
قانون بیچارہ بڑا مجبور ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ تو سانپ ہی ہوتا ہے، اور بچھو کے بارے میں کیا پوچھنا کہ بچھو زہریلا ہے یا نہیں، اسے مار دینا چاہیے۔ قانون تو کہے گا کہ ثابت کرو یہ بچھو ہے، ثابت کرو کہ یہ زہریلا بھی ہے، ثابت کرو کہ یہ انسان کو ڈنک مارنا چاہتا تھا اور اس سے انسان کی جان جا سکتی تھی۔ یہ تو بیٹھا تھا ایک تاریک گوشے میں اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، پھر تم اس کو کیوں مارا؟